ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا ڈھیروں نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین، ناظرین، حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے پچھلے جمعوں جس کا موت کا ذکر شروع کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ ان عناصر میں خاص کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ شامل ہو اور انبیاء کرام سے جس طرح سے معاملات وہ ہم نے مختصر وقت میں کلام کیے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے کہ ہم جتنے یہاں موجود ہیں اور جو سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ کیا ہم موت کی تیاری کر رہے ہیں یا ہم موت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو ہم اللہ اور رسول کے فرمان قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ موت کو مت بھولو، جو یہ فرمان ہے اس کی ہم کہاں تک اور کس طرح ہم اس پر عمل کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے جو ذکر ہو رہا ہے یہ برسوں بھی ہونا، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو بھی ہمارے لیے کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک مختصر سی تمہید بڑے پیار سے، دنیا میں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ مجھے کوئی بتائے۔ سستی میں سستی چیز دنیا میں، حالانکہ تو کوئی چیز سستی نہیں، لیکن سستی میں سستی چیز شاید آپ کا جواب ہو پانی۔ ٹھیک ہے نا، پانی، آپ کو پانی تو بہت سستا ہے۔
لیکن پھر میرا جواب یہ ہوگا پانی کیسے سستا ہے؟ کسی دوسرے ملک میں جاؤ تو وہاں گیس مہنگی ہے، گیس سستی ہے اور پانی مہنگا ہے۔ بہت سے ایسے ملک ہیں وہاں جاؤ تو پانی مہنگا ہے اور گیسیں جو ہم یہاں قیمتی گیس ڈالتے ہیں گاڑیوں میں وہاں سستی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال ہو کہ حضرت ہوا سستی ہے، یہ تو بات ہے نا بھائی، ہے نا؟ ہوا تو سستی ہے کہ نہیں؟ باہر نکلتے کون سی قیمت لگانی پڑتی ہے؟ ہوا نہیں لگے تو کیا؟ ہوا تو لگتی سستی ہے نا۔ لیکن جواب بھی سن لو، ہوا سستی نہیں ہے۔ یہ باہر تو سستی ہے لیکن گھر کے اندر یہ جو ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا یہ سستی ہوا ہے جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے؟ بتائے کوئی؟ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے نا؟ چاہے وہ گرم کی صورت میں ہو، ہیٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹھنڈک کی شکل میں ہو، تو سب سے سیدھے دو ہی چیزیں سستی آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ اور ہمارا کیا فطرت ہے، ہمارے اندر کیا معاملات ہیں، جو چیز قیمت دی جائے اس کی قدر ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی یار اچھی ہوا چل رہی ہے، اے سی بند کر دو تو بل کم آئے گا، یہی ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ کہیں تھوڑی سی گرمی ہوئی تو ہیٹ بند کر دی، یار ابھی ہیٹ نہیں چلاؤ، وجہ کیا ہیٹ کی یہی ہے نا کہ بلنگ خرچہ نہ ہو، تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں سب سے سستی چیز پتہ ہے کیا آپ کو؟ موت ہے۔ کبھی بھی آ جائے، پیسے لیتے تھوڑی دیر مانگتی ہے تم سے، تم پہ خرچہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تم خرچہ کرو۔ وہ ملک الموت تو کسی وقت، کس لمحے، کس جگہ، کس پاتال سمندر کے اندر بھی ہو، آسمان میں بھی ہو، اگر تمہاری لکھی ہے ازل تو وہ آنی ہے، وہ تقدیر مبرم کے تحت طے ہو گئی۔ اللہ نے فرما دیا جا اب اس کی روح کھینچ، تو اب وہ فرشتہ رکتا نہیں ہے، کہیں بھی تم ہو وہ تمہاری جگہ بھی نہیں دیکھتا اور کھینچ لیتا۔ تو یہ جو چیز ہے بظاہر، میں نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ بظاہر سستی لگتی ہے نا، تو ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہر مہنگی چیز کوئی چیز ہوگی اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کو تو ہم یاد رکھتے ہیں۔ یار یاد رکھنا بھائی، یاد رہنا۔ گھر میں بھی گھستے ہیں تو کوئی چیز ایسی ہمارے سامنے ضائع ہو رہی ہوتی تو ہم فکر ہو جاتی ہے ہمیں، نہ ہم اس کو روکتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہم نے موت کو یاد کیا ہو کبھی؟ اور میرے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سب سے قیمتی چیز تیری یہ ہے کہ تو موت کو یاد کرے، کیونکہ اس کے بعد تو زندگی تیری فنش نہ، ختم۔ یہ تو نے وقت گزار لیا دنیا کا، جو نے سوچا ہوا ہے بہت بڑا، ابھی تک سوچا ہوا ہے۔ ابھی تک 80 برس 90 برس کا بندہ بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں کل مر جاؤں گا، نہیں، اس کو فکر ہے ابھی 100 سال رہوں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ، لیکن اس کو یہ فکر نہیں کہ وہ ہمیش کی والی دنیا جہاں ہمیں رہنا ہے، کوئی اس کی تیاری کیے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس ہمیش کی دنیا کی نظر ہوگی تو تجھے موت کی فکر ہوگی۔ فکر نہیں، ڈرے گا نہیں، تو موت سے ڈرے گا نہیں، تو کہے گا آ جائے، میری تو تیاری بڑی فرسٹ کلاس ہے۔ ایسا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا بہت سی جگہوں پہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر چیز کو فنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، کوئی چیز ہے جو بچے گی، جو تم فکر کر رہے ہو کہ ہم کل تک، پرسوں تک، ہم تو رہیں گے ابھی برسوں تک، اور یہی گمان ہے موت کو یاد نہ کرنے کا۔ ہمارے ذہن میں یہی کرائیٹیریا ہے کہ آگے بہت کچھ ہے میرے پاس، یہاں عیش و آرام، میں کیوں یاد کروں، نعوذ باللہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ کل من علیہا فان، وہ بھائی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ماں سوائے کس کے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات ہے جو ہمیشگی کے لیے قائم ہے۔ پھر بھی تجھے ذرا فکر نہیں کہ میں جس کی طرف جا رہا ہوں وہ منزل پکڑنے کے لیے آ رہا ہے فرشتہ، تو میں وہ تیاری کروں۔ کیسی تیاری کروں؟ اب سنو حدیث پاک، متفق علیہ، مطلب یوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث تمام حدیث پاک میں موجود ہیں، اور کیا شاندار حدیث پاک ہے۔ یقین کرتا ہوں، ظن ہے میرا، آپ سب عالم لوگ بیٹھے ہو، آپ کو علم ہوگا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث آپ نے دل کے کانوں سے نہیں سنی نا، تو زندگی میں کچھ نہیں سنا۔ حضور کا فرمان، علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو پھر فرمان ہی ہوتا ہے، ہر فرمان عالی شان۔ لیکن یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں نا، یہ نبی علیہ السلام نے موت کے بارے میں جو فرمایا نا، موت کو یاد رکھو، تو کیسے یاد رکھو؟ واہ، اس کو تم غور کرو گے تو تم کہو گے ہاں بات تو بالکل میرے آقا علیہ السلام نے کیسی فرمائی۔ اس لیے کہ دنیا میں آپ یاد رکھیے، آپ دنیا میں رہتے ہیں نا، تو یہ دنیا میں جو دنیا سے محبت ہو جاتی ہے نا، وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ مال ہے نا۔ اب سچی بتائیے، مال نا،
آپ کے پاس مال ہے نا، اب آپ کو فکر ہوتی ہے یار، آپ کا دل اسی مال میں اٹکا ہوا ہے. بینک میں 50 کروڑ لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ پڑے ہیں، آپ کا دل اٹکا ہوا ہے بینک میں، کہیں دیوالیہ نہ ہو جائے، ہے میرے سیف. اب سیف سائڈ کر کے وہ بینک بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں او بھائی بڑے پیسے ہیں، یا کہیں بھی آپ رکھتے ہیں تو آپ کا دل اور مال، یہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. دیکھنا وہ فرمان پہ پہلے میں تھوڑی سی تنبیہ کر دوں اس بات پہ کہ مال اور دل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایسا نہ ہو. سمجھ رہے نا میری بات آپ کو؟ اگر دل نہ ہو تمہارے مال پہ تو تم، یہ سینٹر ایسا رہے 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے سینٹر میں. اگر تمہارا دل خدا کی قسم مسلمان ہو گواہی دے تو ایک دن میں ٹوٹ کر عالیشان بن جائے. تم بولو یہ لو میرے لیے $20,000، یہ لو $50,000، کیا کرنا؟ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دل نہیں مانتا یار کل کیا ہوگا، ابھی میں نے ان کو 4,000 دے دیے تو کل میرے پاس 2,000 ہی بچیں گے، 1,000 بچیں گے، یہ کہیں گے. یہ جو فکرات ہے یہ دل مال پہ جھکا ہوا ہے. اب سنو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں تشریف لا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ مجھے موت پسند نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں، آپ کو تو پسند ہوگی، ہم سب ایسے ہی ہیں. یہ فرمان میں کس کو موت پسند ہے؟ نہیں بتا دے کوئی جوان کا بچہ ہاتھ اٹھا کے، نہیں میں تو ابھی مرنا چاہتا ہوں. ابھی کوئی یہاں آ جائے تو سارے کے سارے وہ یہ کہ بچے اس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو رکنا ہے وہ رکے. تو آپ بتائیے میں بھی سب سے پہلے ہی جاؤں گا نا باہر. تو موت کیا یار؟ دیکھو موت کیا ہے. موت صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے موت پسند نہیں ہے، آپ کو ایسی وظیفہ ایسا عمل بتاؤ کہ مجھے موت کو یاد رکھوں، موت کو نہ بھولوں. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سنو، جو پچھلی تمہید میں نے کی تھوڑی سی اس کو سمجھنا، دل کے کان کھول کے رکھنا. زبان کے کان تو یہ 2 کان ہیں نا، اس لیے سوچتے ہیں یہاں سے نکلے کل بھول گئے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. خدا گواہ ہے میں نے جو بات شروع میں کی اس کو سمجھیے گا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے بندے کیا تو مالدار ہے؟ کیا تیرے پاس مال ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ الحمدللہ میں شہر کا بڑا اچھا مالدار ہوں، تاجر ہوں، بہت مال ہے میرے پاس. اللہ. اب نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بولے سن، یہ مال اور دل ایک ساتھ ہوتے ہیں. تجھے جو موت پسند نہیں ہے تیرا دل مال پہ جمع ہوا ہے، مال پہ جمع ہوا ہے نا. بندہ یہی سوچتا نا مال بلڈنگ ہے میری، کہاں جاؤں گا بھائی اگر مر گیا تو میں ہے، تو مال تیرے پہ دل پہ جمع. اب تو ایسا کر، اللہ سنو فرمان نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ تو تیرا مال ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کر. جب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، یعنی کوئی کسی بینک میں اکاؤنٹ کھولے، ایک تھوڑی سی میں اپنی طور پر مفہوم دے رہا ہوں، نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ کوئی حدیث میں یہ بات ہے، کوئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے کبھی غلط جملے کبھی ایسے نکل جائیں، میری اپنی سوچ ہے بشری تقاضے کے تحت خاک آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں، لیکن کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے، ہو جائے، اللہ سے معافی کی طلبگار ہم بھی اور سننے والے بھی سم بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے کبھی غلطی ہو ہماری بشری تقاضے کے تحت. یہ ایک مثال دی. مثال کیا دی کہ اگر کسی بینک میں آپ اکاؤنٹ کھولو تو بینک بھی اچھا دیکھتے ہیں کہ جہاں ذرا سا اچھا سا مال ٹارگیٹ ملے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ کھولتے ہیں آپ، تو آپ کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے. کہیں بھی مال آپ جمع کرتے ہیں، آپ کا مال کہیں بھی پڑا ہوگا دل جمع ہوگا. تو یہاں کیا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر. اب تو مال اپنا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہاں سے ہوگا کیا؟ اللہ تیرا 1 کے بدلے 10 دے گا. یہ تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں نا. اللہ تجھے 10 عطا کرے گا اور وہ تیرا ہمیشگی کا اکاؤنٹ ہے. وہاں تو ہمیشگی کا اکاؤنٹ ہے، وہاں سے کوئی ضائع نہیں ہونا. اب تیرا دل کیا ہے؟ تیرے دل کی فکر ہوگی ہم آخرت، ہمارا مال تو وہی ہے، ہمارا مال تو وہی ہے. اب کیا ہوگا جب یہ تیری سوچ پختہ ہو جائے گی؟ غور سے سننا نہ نکل جائے بات. یہ اب جب تیری سوچ یہ پختہ ہو جائے گی کہ میرا مال وہاں ہے تیرا دل بھی وہاں ہے، تو تو چاہے گا مجھے موت آ جائے، مجھے کائے کی فکر ہے، میرا تو مال وہاں جہاں ہے، میرا تو اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، میری نیکیاں تو بہت ساری ہیں. ارے موت، اے موت کبھی بھی تو میرے پاس آ جا. اب مجھے موت کے آنے کی غم نہیں ہے. وہ موت کو یاد کرتا رہے گا کیونکہ مال ہے، بھلے وہ نیکی کا مال ہے لیکن مال ہے تو موت کو یاد کرتا رہے گا. بھائی اب تو مطمئن ہے. سیدھی سی بات ہے، بندہ سیٹسفائی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو دوسرے سے ایک جملے میں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں دورے پہ، وزٹ میں، آپ کا وہاں اکاؤنٹ ہے بینک میں پہلے سے ہی، یا کسی بندے کے پاس آپ کے $1,00,000 پڑے ہیں، تو آپ یہاں سے فکر نہیں کریں گے او بھائی میرے تو پیسے پڑے ہیں وہاں، مجھے سب کچھ ہوٹل ووٹل سب کچھ مل جائے گا. تو آپ بتائیے آپ مطمئن ہوں گے نا جانے کے لیے؟ نہ جانے والا وہ سوچتا ہے یار کچھ پیسہ جمع کر لوں جاؤں. اور آخرت کا مال، یہ تیری دنیا میں اللہ کے راہ میں جو تو نے خرچ کیا ہے، یہ تو بہت بہترین اکاؤنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تجھے مال دیا، ہم نے تجھے مال دیا، اب تو اس مال میں ہماری راہ پہ خرچ کر۔ اللہ فرماتا ہے جو یا نہ بھی کرے، اگر تو نافرمانی کرتا تو کیا ہوگا، تیرے لیے عذاب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، ایک بات یاد رکھنا، ایک چیز کو نہ بھولنا جو تیرے ساتھ آئے گی۔ واہ واہ، یہ آپ بھی سوچیں کون سی چیز ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی؟ سوچئے، مفسروں نے اس پر کلام کیا بڑا خوبصورت۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا نا کہ ایک چیز بھول گئے تم، ایک چیز نہ بھولنا، وہ تمہارے ساتھ آئے گی، باقی تو جتنا میں نے تمہیں دولت مال نعمتیں سب کچھ تمہیں دی یہ تمہارے پاس ہی رہے گی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو تمہارے ساتھ آئے گی۔ آپ بتائیے وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے 2 گز کفن کا ٹکڑا۔ انسان اس 2 گز کفن سفید ٹکڑے کے لیے ساری دنیا میں، ساری زندگی میں کالے پیلے دھولے سفید سب کرتا ہے نا، بس اس 2 گز جانا تو اس کو کیا لے جائے گا؟ لے جائے گا تو یہ 2 گز کا کفن کا ٹکڑا۔ باقی جو اس نے مال خرچ کیا، اچھا کیا برا کیا، وہ اعمال نیک صالح، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو اس کی بات زندگی ہے۔ مقصریت میں تو ہمارا مال کہاں جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جانے کے بعد پڑھا ہی رہتا ہے، اور پڑھانے کے بعد ہماری اولادیں اس کے مال کے ساتھ کرتی کیا ہے یہ بھی آپ کو تصور ہے، پھر بھی آپ نہیں مانتے، پھر بھی نصیحت نہیں لیتے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تیری مال کا اصل بات تیرے 2 کپڑے کفن کے ہیں وہاں آئے گا، یہ کفن کے ٹکڑے جو تو پہن کر آئے گا اگر تو نے وہ صحیح پہن لیے، مراد یہ ہے کہ اپنا مال تو نے صحیح خرچ کر دیا اور اس کفن میں آیا تو تیرا کفن بھی وارہ نہیں آ رہا ہے، یہ 2 گز کفن کا ٹکڑا تجھے جنت میں لے جائے گا پچھلے عمل کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ موت کو مت بھولو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، موت کو یاد رکھو، یہ ہم جو مکالمہ کر رہے تھے نا مکاشفۃ القلوب میں، امام غزالی نے جو ہم پچھلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے ہم نے سنے اسرائیل علیہ السلام سے، تو ایک حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سنیے گا آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل ایک بات تو بتاؤ۔ بولے کیا؟ بولے تو ایک وقت میں دنیا میں ہزاروں موتیں کرتا ہے نا، کروڑوں لوگ ہیں نا بھائی، تو کم فگر بتا رہا ہوں، اربوں میں ہوں گے، پوری دنیا ہے، پوری دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہوں اور موتیں بھی ہزاروں، ایسا نہیں ہر شہر میں تم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں ہوگی تو کل وہاں ہوگی پرسوں نہ، ایک وقت میں ہزاروں ہو جاتی ہیں۔ کرونا جیسی وبا جو نکلی ہے اس میں تو آپ کو حساب ہی کتاب نہیں کیسا، ایک ہی وقت سیکنڈ میں، یہ ہمیں نصیحت سکھا دی ہے، میں تو کرونا نے ہمیں بتا دیا، یہ اللہ نے ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، خدا گواہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، تنبیہ ہے کہ تو اتنا بے خوف ہو گیا موت سے، تو لے دیکھ تیرے پڑوس میں، لے دیکھ تیرے رشتہ داروں میں، لے تیرے بھائیوں میں، تو دیکھ، پھر بھی تو نصیحت نہیں سمجھتا اور اس کو اپناتا کہ آگے تیری موت آنے والی ہے، تو کیا ایسے نہیں مرے گا تڑپ تڑپ کے؟ تو سمجھتا میں بچا رہوں گا؟ تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ایک وقت میں اتنی جگہ پہ پہنچتا ہے، یہ کیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا نبی اللہ یا خلیل اللہ، یہ آپ نے میرا ایک روپ دیکھا ہے، اللہ نے مجھے جو طاقت عطا فرمائی ہے نا، چاہے مشرق مغرب شمال جنوب، اللہ نے یہ دنیا میرے سامنے، سننا کہ کون کہہ رہا ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ اور اسرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتہ تو ہے، یہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے امام کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا۔ اور اس کے بارے میں جب صحابہ بات کرتے تھے نا، یا رسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، باتیں کرتے تھے نا، عیسیٰ روح اللہ، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے ساری صفتیں بیان کر دی، اوصاف بیان کر دیے نبی کو، کبھی تم بھول گئے کہ انا نبی حبیب اللہ، حبیب کا رتبہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، بہت نیسٹ، حبیب کیا چیز ہوتی ہے تم کیا جانو؟ کلیم اپنی جگہ ہے، ماشاءاللہ ایسی بات نہیں، ہو کلیم بھی اپنی جگہ ہے، خلیل بھی اپنی جگہ ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی، اب تم دونوں کو موازنہ کرنا، میں وہیں جا رہا ہوں نقطے پر عقیدے کے، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جیسے یہ دنیا میرے سامنے ایک چاول کی پلیٹ، جہاں سے آؤ آپ کھانا اٹھا لو، دانا اٹھا سکتے ہو بھائی، اگر آپ کے سامنے چاول کی پلیٹ ہے تو کیا کیسے اٹھاؤ گے؟ میں نے میت یعنی کہتے ہیں میں موت کیسے لیتا ہوں؟
میرے سامنے چاول کی پلیٹ ہے، جس کو اٹھانا آتا ہوں اٹھا لیتا ہوں، جس کو چاہے، میرے لیے کیا مشکل ہے، مشرق مغرب شمال۔ اللہ اکبر۔ یہ اسرائیل علیہ السلام کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو اپنے حبیب کی طاقت، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے سامنے دنیا ایسی رکھ دی جیسے ہتھیلی میں ساری دنیا میرے سامنے۔ او یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کبھی آپ نے پڑھا ہے قصیدہ غوثیہ؟ نبی علیہ السلام کے غلام اور شہزادہ رسول شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث لاسانی کیا فرماتے ہیں؟ خرج لطین الی بلاد اللہ جمع، اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے ایسے رکھ دی کہ میرے ہتھیلی کے اندر رائی کا دانہ۔ تو غوث اعظم کی یہ شان ہو تو سرکار علیہ السلام کی شان کیا بیان ہو سکتی ہے؟ بتاؤ میرے دوستوں، کیا وہ تمہاری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم یہاں کوئی مشکل میں ہو اور تم اس کو پکارو میرے نبی کو، اور وہ استغاثہ کرو، کوئی درخواست کرو، جسے قرآن کہتا ہے وَلَوْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تمہیں مشکل آئے میرے نبی کے در پہ آ جاؤ۔ ارے جب پکارو گے تو مجھے تم مہربان پاؤ گے کہ تم میرے نبی کی وساطت سے، اس وسیلے سے دعا مانگ رہے ہو، تو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اب تم یہاں فریاد کرو تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار پر، حال زار پر، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، یہ ہے اسرائیل علیہ السلام۔ تم کتنے ہی بچو، کتنے ہی بچو۔ اس کرونا کے واقعات نے بڑے ہمیں سکھائے بات، ہمیں ملتے رہتے ہیں واقعات۔ دیکھا تھا نا آپ نے، انگلینڈ میں بہت زبردست معاملہ آیا، تو ہمارے ایک جاننے والے تھے بیچارے، اس بلڈنگ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میجورٹی کے اندر یہاں کم سے کم 800 900 یا 1000 فلیٹ ہوں گے، تو اس کے اندر 50 سے 70% موت ہو چکی ہیں۔ اس قدر وائرس معاملہ کس زمانے میں چلا تھا نا۔ تو بولا میرا پڑوسی تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ جب جا رہا ہوں میں روایت بیان کرنے نا، اس روایت کے مصنف کا بھی آپ کو میں ایک مختصر سا تعارف ہوتا نا وہ کرواؤں گا کہ وہ کون سی روایت ہے، وہ بڑی مشہور ہے۔ بہرطور میں تو یہ ایک ایسے آئیڈیا بتا رہا ہوں جو آپ کے علم میں آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہ وہاں چلے گئے جنگل میں، ان کا ٹاؤن ہاؤس، کیا کہتے ہیں اس کو، پام ہاؤس تھا ان کا، وہ جنگل میں ہوتا ہے نا بہت کونے میں۔ تو انہیں یہ پتہ چلی کہ شہر میں تو وبا پھیلتی ہے، وہاں جو ہے نا وہاں تو کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں، نہ ڈسکنیکشن ہوگا، نہ آپس میں ملیں گے، نہ کچھ ہوگا۔ آپ اندازہ کرو، وہ بندے بولے ہم تو پھنسے رہے۔ اللہ وہ وظیفہ پوچھنے لگے جو پوچھتے ہیں عمومی طور پہ، ہاں بھئی یہ اللہ کا نام لو یار، اللہ کا نام لو، اللہ بچانے والا، یا حافظ یا اللہ یا حافظ یا حفیظ، بس اللہ بچانے والا۔ اللہ اگر بچائے گا تو تمہاری مائی کے لال کی عادت نہیں کہ موت قریب بھی ہو تو وہ پلٹ جائے گی، اگر اللہ چاہے۔ بہرطور وہ تو رہے، انہوں نے کہا وہ پوری فیملی وہاں چلی گئی، تو اب وہ سیفٹی کہ چلو 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے جاتے ہیں وہاں، کاروبار تو سب بند تھا۔ بتاؤ، بولو ایک دن 15 دن بعد یا 10 دن بعد ان کا کچھ معاملہ ہوتا ہے نا شاپنگ کے لیے کہ بھئی سامان تو لانا ہے نا، گروسری، بس وہ گروسری لینے گئے اور وائرس پکڑے گئے، سارے ہی چلے گئے۔ ہاں، موت نہیں چھوڑتی، تم نے سوچا ہوا۔ یہ ہے یہ روایت جو بیان کر رہا ہوں، یہ ہے مصنف کے اندر، المصنف امام ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد۔ 159 آپ کی پیدائش ہے، 235 235 آپ کی وفات ہجری کی وفات ڈیٹ ہے، اور بخاری کے استادوں میں سے ہیں۔ المصنف جو کتاب ہے آپ کی، مصنف 2 3 4 قسم کی بعد میں چھپتی ہیں، جیسے شفا 2 3 اس طرح سے کتابیں ہوتی ہیں جو ہر کوئی چھاپتا ہے، دلائل النبوہ، مختلف امام اپنے اپنے نام سے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو المصنف 8 جلدوں پر ہے، بہترین اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، کیا شاندار کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت لائیں جو مشہور ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سنتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کبھی موت کا ذکر سنا ہو یہ روایت آپ نے نہ سنی ہو۔ مقصد کیا ہے کہ موت نہیں چھوڑتی، اسرائیل پیچھا نہیں چھوڑتا، تم کہیں بھی جاؤ اللہ نے لکھ دی ہے، تم یہاں بیٹھے بیٹھے چلے جاؤ گے، تم چاہے لاکھ پلاننگ کر لو۔ ہاں احتیاط وہ اپنی جگہ ہے، بیماری میں احتیاط کرنا، علاج کرنا وہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن جب آنی ہے تو وہ آنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایت میں نے تعارف کرا دیا، اب زیادہ تفصیل نہیں ہوگی ورنہ لمبا ہو جائے اس معاملے میں۔ آئیے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے ایک امتی، اس نے ایک شکایت کی۔ اس کی شکایت کیا تھی وہ سنیے۔ بولے میں بازار میں جاتا ہوں تو ایک شخص میرے پیچھے پیچھے مجھے گھورتا،
میں کہیں اور جاتا مجھے گھورتا، بس کورے جاتا، کچھ نہیں کہتا، دور کھڑا ہوا دیکھے جا رہا حیرت سے۔ میں نے کہا یار بندہ کون ہے، شہر میں نیا آیا اور میں پھنس گیا ہوں، اتنی جگہ مجھے اس نے دیکھا۔ تو آ کر کہتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ یا نبی اللہ میں تو پھنس گیا۔ بولے کیا بندہ میرے پیچھے لگ گیا، یہاں شہر کا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، بولے کیا ہوا؟ بولے ایک بندہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ بولے تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ بولے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ ڈر گیا، بولے یا اللہ پھر تو میرا نمبر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اسرائیل علیہ السلام، تو اس کا مقصد ہے کہ میرا نمبر ہے۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، بولے مجھے یہاں سے نکالو نہیں تو یہ تو مجھے پکڑ لے گا۔ دیکھو آپ بچت، مجھے یہاں سے نکالو۔ بولے اچھا تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ بولے ہند میں، عرب سے ہند میں، مجھے ہند پہنچا دو، ہندوستان پہنچا دو بس۔ اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیا، ہوا تابع تھی، ہوا کو حکم دیا، ہوا لے گئی۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا او اسرائیل علیہ السلام ادھر تو آؤ، یہ کل تم کیا میرے بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے؟ وہ شکایت کر رہا تھا اور یہاں سے ہمارے پاس سے بھی چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام مجھے حیرت ہوئی تھی، بولے کیا؟ اللہ کا حکم مجھے ہوا کہ اس بندے کی روح کھینچنی ہے ہندوستان میں۔ جب میں اسے دیکھنے کے لیے آیا تو یہ تو یہاں عرب میں بیٹھا ہوا۔ میں نے کہا اللہ نے مجھے ہندوستان کا حکم دیا اس کی روح کھینچنے کے لیے اور یہ یہاں گھوم رہا ہے اور میں اس کو حیرت سے دیکھے جا رہا ہوں۔ یار یہ یہاں کیسے؟ یہاں تو نہیں کھینچ سکتا نا۔ یاد رکھنا جہاں جس کی لکھی ہے، جس مٹی پر، جس جگہ پر، وہیں کھینچے گی اس کی موت۔ یاد رکھنا اسے ایک پل ادھر ادھر، اس لیے کہ تقدیر مبرم ہے، جہاں طے ہو گیا وہیں مرنا ہے۔ جس دن، جس ڈیٹ، جس لمحے، اسی دن آنی ہے۔ یہ تو ہم نے بظاہر مفسرین فرماتے ہیں خدا گواہ ہے کفریہ کلمات ہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ جا رہے ہو، کوئی جاتا ہے سفر میں تو ایک بھائی نہیں جاتے تو بیٹا یا ماں یا باپ کہتے ہیں چل نہیں جا رہا تو رہنے دے۔ باپ کہتے ہیں نہیں یہ ان کے ساتھ ہی جائے گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ اور ماں کہتی نہیں بھیج، چھوڑو اس کو، نہیں جا رہا، دل نہیں ہے۔ بولے نہیں بھیج، اور بھیج دیا جاتا ہے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی، چار سب کے سب مر گئے۔ اب ماں کیا کہتی ہے؟ تم نے بھیجا اس لیے مر گیا۔ استغفر اللہ، یہ کفریہ ہے، اس لیے کہ جو مبرم ہو چکی ہے، طے ہے اللہ کی طرف، تو اللہ کے حکم کو مانو، ایسے جملے مت کرو۔ کئی جملے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، ایسے تو کئی بار ہوتا ہے کہ یار ابھی نکلے گا باہر، گولی لگ گئی، نہیں نکلتا تو کھانا کھا لیتا تو بیٹھ جاتا، ہمارا کہنا مان لیتا تو۔ یہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کو مانو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جان تو اسی کی ہے، کسی وقت کس لمحے جانا تمہیں بہانا ہے، یہ تو بہانا ہے جہاں جانا ہے، کس طرح سے بھی مرنا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ طے ہو چکا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران رہ گیا کہ یہ تو آپ کے پاس ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی روح کہاں کھینچنی ہے؟ ہندوستان میں۔ میں نے کہا بھائی میں تو اللہ کی مانوں گا، مجھے کیا پتہ کیا ہے، یہ کون ہے کون ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہیں بیٹھا ہوا تھا جہاں اس کی موت تھی۔ اندازہ کیا آپ نے؟ موت نہیں ٹلتی، موت آ جاتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا روح پرور، بڑا نیا واقعہ، نئی حدیث ہے، آہا سنو مزے لو، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی 10 سالہ بچے کی۔ اس کا وقت آ گیا، ایک 10 سالہ بچے کا صحابی نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی میں سرکار علیہ السلام کو آتے، درس سنتے، بچے تھے باپ کے ساتھ، اور بہت محبت کرتے آقا علیہ السلام سے، ہاتھ چومتے، سرکار کے قریب بیٹھتے، سرکار بھی اس سے محبت کرتے۔ ایک دن ان کے والد صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میری بات سنیے، آج آپ کے بیٹے کا آخری دن ہے، اللہ اکبر، اور یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا وقت آ گیا۔ وقت آ گیا نا، وقت آ گیا تو کوئی کسی کی طے تھوڑی ہے کہ 10 سال کا ہو یا 100 سال کا ہو، لیکن صحابی تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی تھے نا، اف نہیں کیا ہماری طرح، نہیں تو ویلا ہوتا، یا اللہ بچہ ہے میرا ایک ہی ہے، چھوٹا ہے، یوں ہے وہ ہے۔ بولا یا رسول اللہ برحق موت، تو ہم نے جتنی 10 سال اس کی خدمت کی، جتنی ہم نے تربیت کرنی تھی کری، اب اللہ کی مرضی، اللہ نے اٹھانا اٹھا لیا۔ وہ بچہ گھر میں تھا، باپ نے جا کے اطلاع دی بیٹا تیرا آج آخری دن ہے اور تو اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اب سنو بیٹے کے کلمات، غور سے سننا۔ وہ کہتا ہے ابا جی صحیح بات ہے، میرا آخری وقت ہے۔ تو آخری وقت ہے تو میں تو ابھی 15 منٹ، ابھی رات ہونے والی ہے مغرب، میں 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، یعنی رات کو ہی میں مر سکتا ہوں، کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا؟ بولا ہاں بالکل۔ تو کہتا ہے کہ میرا ابا ایک بات یاد رکھنا، اگر میں رات کو انتقال کر جاؤں، میں رات کو وصال پا جاؤں، تو خدا کے لیے سرکار علیہ السلام کو اطلاع نہ دینا۔ اللہ، سنو، باپ حیران، دنیا چاہتی ہے کہ نبی اس کے جنازے میں آئے، اس کو نہلائے دھلائے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور یہ منع کر رہا ہے، بیٹے ایسے کیوں بول رہا ہے تو؟ بولے بیٹے، تو بیٹا کہتا خدا کی قسم ابا صبح بتاؤ گے نا مجھے دفنا کے، تو مجھے امید ہے میرے آقا علیہ السلام سے کہ وہ میری قبر پہ آ کے دعا مانگ لیں گے۔
میرا کام ہو جائے گا. بولو نہیں تو تو یہ ایسا منع کیوں کر رہا ہے؟ اب دیکھو بیٹے کا مات، اب دیکھو اللہ وہ یہ ہے عاشق رسول، اس کو کہتے ہیں. خدا گواہ بیٹا کہتا ہے ابا تم جانتے ہو ہم مسجد نبوی سے کافی دور رہتے ہیں، اور بیچ میں 3 دشمن یہودیوں 3 دشمنوں کے قبیلے ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنیں گے میرے بارے میں کہ میرا انتقال ہوا تو وہ رکیں گے نہیں، وہ رات کے اندھیرے میں آ جائیں گے، اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا دے. میں ڈرتا ہوں وہ نقصان. یعنی کتنا بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں آپ عشق کا معیار کہ اپنے نماز جنازہ میں کون انکار کرتا ہے کہ نبی نہ آئے، اور کس وجہ سے بچا رہے. بعد میں صبح اطلاع دی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا گیا کہ میرے بیٹے نے یہ کہا تو حضور اتنے خوش ہوئے. آپ اس کی قبر انور پر دعا مانگ رہے ہیں. وہ دعا رقم کی ہے، حدیث پاک میں آئی ہے. حضور علیہ السلام دعا مانگتے یا اللہ تو جانتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ثبوت بھی دے دیا نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یا اللہ جب تیرا اس کا سامنا ہو قیامت میں تو یا اللہ تو اس کو مسکرا کر دیکھنا اور یہ تجھے مسکرا کر دیکھے. کیا دعا ہے، اللہ اکبر، کیا دعا ہے، اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ موت کو نہ بھولنے والا اور دوسرے معاملے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، امام غزالی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں. بلکہ 2-3 حدیثیں ہیں، سن لیجئے، تھوڑا سا وقت ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں چلیں گے. حضرت موت ہوتا ہے، موت کو یاد کرنے سے فائدے کتنے ہیں. موت کو یاد کرنے سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، جو موت کو یاد رکھتا ہے نا، یہ تو طے ہے، اگر سچائی سے آپ موت کو یاد رکھ رہے ہو، موت کو نہیں بھولے ہو، تو آپ گناہوں سے بچ جاؤ گے ڈیفینیٹلی. جب تمہیں پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو آپ گناہ کرتے ہو، بھائی مجھے تو مرنا ہے. کوئی آدمی کل ہی مر رہا ہو، وہ 24 گھنٹے اس کے نکال لو زندگی کے، وہ کبھی نہیں جائے گا گناہ کے. او بھائی 24 گھنٹے ہیں بس قرآن، کبھی زندگی میں اس نے وہ عمل نہیں کیے ہوں گے، اسے شروع ہو جائے گا. بھائی نہیں، دیکھتے ہیں نا آپ بڑے بڑے قاتلوں کو، ہم نے دیکھیں پوری سٹوری جیلوں میں. موت صبح ہو رہی ہے اور رات کو تہجد تفلیں مفلیں، اللہ قبول کرے، ایسی بات نہیں ہے. وقت کے اوپر یہ بھی ایک خوش نصیبی مفسروں نے فرمایا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے تو وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، ساری چیزیں کر لیتا ہے. تو اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، اللہ تو بندے کی چیز دیکھتا ہے کہ کیا ہے. ورنہ اچانک موت میں کہاں مہلت ملتی ہے آپ کو. اچانک موتوں میں کیا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے مر جاؤ، توبہ ہی نہیں ہوئی تو پھر تو بندہ کیا ہوا، جہنمی ہوا نا. پھر قبر کا عذاب بھی سہے گا، نزا کی کیفیت بھی سہ رہا ہے، حشر میں بھی معاملے. لیکن یہ تو اس کو تیاری کا موقع، یہ خوش نصیب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، لیکن جس کو پتہ چلے کہ جناب یہ میری نزدیک ہے تو معاملات اور ہوتے ہیں. تو دل نرم کرنے کی بات. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا ام المومنین میرا دل بڑا سخت ہے، نرم ہو جائے، کوئی عمل بتاؤ. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے بی بی موت کو یاد کر، ہر وقت موت کو یاد کر. تو موت کو یاد کرے گی تیرا دل نرم ہوتا جائے گا. ڈیفینیٹلی آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. ماننا ہے تو تم کسی پہ ظلم نہیں کرو گے. تمہیں موت سامنے ہے تو تم کبھی کسی کا حق نہیں مارو گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثروا بذکر لذات الموت، کثرت سے اپنی موت کا ذکر کرو، اس لیے کہ موت کا ذکر گناہ کو مٹا دیتا ہے. ایک اور روایت میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں 20 مرتبہ جو روزانہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا پروانہ لکھ دیتا ہے. میں نے موت کو یاد کرنا کوئی آسان نہیں ہے، سوچو گے تو بہت کچھ آپ کو ملے گا. رات کو خالی سوتے ہوئے یاد کر لیا کہ یار میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، مرنا تو ہے، کیا رات کو صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. اور حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کفا موت واعظا، کفا بالموت واعظا. اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بہترین بیان موت کا ہے. یہ جو ہم بیان سن رہے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین بیان یہ ہے کہ کسی امتیوں کو تم موت یاد دلاؤ. ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، کاش وہ سوچے ہمیں مرنا ہے، اور ہمیں مرنا ہے تو ہم نے کرا کیا ہے مرنے کی تیاری. میں نے آپ کو بتا دی بات، اکاؤنٹ میں کیا جمع کیا ہے ہم نے موت کے لیے، ہم نے کون سے اعمال صالحہ رکھے ہیں کل کہ ہمیں مل جائیں. میں نے مثال ہی آپ کو دی ہم دنیا والوں کی. ایسا ہو تو یہ مسجدیں ایسی ہوں، خدا کی قسم کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو 10,000 5,000 ڈالر خرچ نہ کر سکے. چھوڑو رہنے دو باتیں، یہ سب دل ہے. نہیں بھائی کم ہو جائیں گے، یہ ڈالوں گا تو کم ہو جائیں گے. یہ 1 گھنٹے میں بن جائے، 1 گھنٹے کیا ابھی تعمیر ہو کے تیار ہو جائے.
صحیح معنوں میں انہیں پتہ ہو کہ اس کا کریڈٹ جانا کہاں ہے، اس اکاؤنٹ کے پیسے جانے کہاں ہیں، جب اس کو اللہ توکل ہو، پتہ ہو کہ اللہ کے پاس جانے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا تجھے 10 دوں گا، یہ تو 10 بولے ہیں، وہاں جائے گا آخرت میں تو پتہ نہیں کتنے گنا تجھے ملیں گے۔ تو آج ہم اللہ کے گھر خالص ہی ہے نا، وہ دنیا کسی کو دینا ہو 10 بہانے، لیکن اللہ کا گھر تو خالص ہے۔ یہاں تو آپ دیکھ بھی رہے کہ ہم آ کے نماز ہی پڑھیں گے، تب یہاں معاملہ ایسا ہے۔ تو آپ باقی باتیں ہم کیا میں کہوں میں آپ سے، آپ خود سوچیں، دل ہے جو دولت پہ لگا ہوا ہے، آج دل تم آخرت پہ لگا دو، خدا کی قسم تو مرنے کے لیے تم تیار رہو گے۔ کیا ہے، موت آ بھی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، موت آ جا، ہم تیار ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت امام غزالی نے نہ مرنے کی وجہ بتائی، چلیں یہ بھی کیمیا سعادت کے اندر ہے، 2-3 باتیں کیمیا سعادت میں 2-3 باتیں امام غزالی نے فرمائی کہ بندہ کیوں نہیں مرتا۔ پہلی چیز، بندہ سننا، اپنے آپ کو مت سمجھنا تم لوگ تو سب نیک ہو بھائی، میں بھی نہ سمجھوں میں بھی ہوں، ایسا نہیں کہ میرے میں سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ امام غزالی نے فرمایا تو میں نہیں ہوں۔ ہر بندہ ہے، اگر ہر بندہ نہ ہو تو پھر مثال میں وہی دوں گا کہ یہاں جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے ایسا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب مال کماتا ہے نا، کماتا جاتا ہے، پہلی 3 چیزیں بتائیں، مال کماتا جاتا ہے، رائزنگ، دے آر رائزنگ، لک ایٹ دیٹ، رائزنگ، جتنا رائز ہوتا ہے وہ موت سے بھاگتا جاتا ہے نا یار، بتاؤ نا، فطرتی بات ہے۔ مال ہے اس کے سامنے ہونے کا، یار کوئی مار دے گا اس کو سیفٹی کرتا ہے، سب اپنے آپ کو بھی سیفٹی کرتا ہے، بلکہ بہت زیادہ کروڑپتی لوگ تو پھر وہ گارڈ وارڈ بھی رکھ لیتے ہیں نا، کیوں رکھتے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مار نہ جائے تو میری دولت کہاں جائے گی۔ تو کیا ہے کہ جو اس نے کمایا ہے مال و متاع، اس کے فکر کے اندر اس کو مرنا نہیں ہے، موت کے نام سے گھبراتا ہے کہ نہیں؟ پہلی فیکٹ ہو گئی۔ دوسری، اہل و عیال، بیوی بچے سے محبت ہو جاتی ہے، بیوی بچوں سے کبھی ایسی حال آدمی کو تو سوچتا ہے یار میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا، میں مر گیا تو ان کا، اس خوف سے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ تیسری چیز فرمائی آپ نے، ایک وہ خوف ہوتا ہے کہ اس نے، اللہ نے اتنا مال دیا لیکن خرچ غلط کر گیا، ثم لتسألن عن النعیم، اللہ فرماتا ہے ایک چیز کا حساب لوں گا، یہ تو پتہ ہے آپ سب کو، پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ مرنا ہے، پتہ مرنا تو ہے ہی نہیں، تو پھر فکر ہی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز پتہ ہوتی اور مال تم نے نیک اعمال میں خرچ کیے ہوتے، اچھے اعمال میں، تو پھر تم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تو حساب دے دیا، ہم نے کوئی ایسا غلط کام کیے نہیں ہے، ہم مرنے کو تیار ہیں، الحمدللہ ہمیں تو اچھا حساب ملے گا، ہمیں تو اچھا صلہ ملے گا۔ تو میرے دوستوں آپ نے دیکھا کہ 3 چیزیں جو انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ اب آئیے آخر کے اندر 2 منٹ، اللہ اکبر، سوچتے ہوں گے اب موت، یہ مرنے والے کون سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم مریں، ہے نا؟ اور یہ کلام کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے، ڈاکٹر علامہ اقبال، اللہ اکبر، کیا کلام کیا، کیا چیز لکھی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، سنیے، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ مومن، سچا مومن کیوں مرنا چاہتا ہے، اس کو موت کیوں عزیز ہے، اس کو موت سے کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا دنیا مسافر خانہ ہے، تم نے تو بلڈنگیں بنا لی نا، دیکھا تھا نا آپ نے، دیکھا تھا نا لقمان کو، حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھا تھا نا آپ نے، گھر ہی نہیں بنایا، کروڑ پتی تھے، اتنا مال تھا، نہیں بنایا گھر، اور نظریہ کیا تھا کہ میرے کو یار رہنا ہی نہیں ہے، یہ تو عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، یوں یہاں پلک جھپکوں گا گزر جائے گا، اور اصل ہمیشگی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ اس کے لیے کوئی تیاری نہ کروں تو کتنا۔ سرکار علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند شخص کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جو موت کی تیاری کرے وہ عقل مند ہے، موت کو یاد رکھے، موت کو نہ بھولے، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے، وہ ہے عقل مند۔ عقل مند تو یہی ہے نا کہ فیوچر پلاننگ، تو فیوچر تو وہ ہے تیرا، تو نے کون سی فیوچر پلاننگ کر لی دنیا میں؟ تو وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کو فکر ہوتی ہے، وہ تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ دنیا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قید خانہ، اس کو قید خانہ لگتا ہے، وہ قید خانہ ایسا جیسے پنجرے میں، علامہ اقبال فرماتے پنجرہ ہوتا ہے نا، ایک پرندہ بند کر دو تو وہ قید ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید ہے، اس لیے کہ شرائط ہیں یہاں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہر چیز کر لے، نہیں، ہم تم نے دنیا بسا لیا نا،
ہر چیز دنیا میں وسالی، کھانا پینا، عیش، ہنسی مذاق، الگڑ پھگکڑ، فکر ہی نہیں ہے کہ بعد میں تجھے قبرستان بھی جانا ہے، تجھے مرنا بھی ہے اس جگہ پر 2 گز کی زمین پر جو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام، حضرت عطا مولا علی کے قولوں میں یہ بے شمار قول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا فرماتے ہیں 5 وقت اسرائیل تیرے گھر میں آ کے صدا دیتا ہے ہر ایک بندے کے، تیاری کر تیاری کر تیاری کر۔ مکاشف العلوم میں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اسرائیل علیہ السلام تم نے تو کہا تھا میں اطلاع دوں گا، بغیر اطلاع کے آگے؟ بولے یا اسرائیل یا نبی اللہ میں نے اطلاع دی۔ بولے اچھا کب؟ اب آپ سب سننا، دیکھو میں بھی ہوں، جھوٹ نہیں کہتا کہ تم کو میں نہیں، سب سے پہلے میں ہوں پھر آپ ہوں۔ میں نے اطلاع دی جب قریب میں موتیں ہو رہی تھی، تو اس کا مقصد یہ تھا میرے وارننگ تھی کہ آ رہا ہوں اب تیرے پاس آ رہا ہوں۔ پھر آپ کے بالوں میں سفیدی آئی، وہ آج کل تو اپن لگا لیتے ہیں نا کلر ملر ڈر کے مارے، یہ ماننا ہی نہیں ہے، کلر لگا لو بھائی، کوئی دیکھے گا تو بولے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سفیدی آنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو میں نزدیک ہوں، تیری کمر جھکی تب بھی تجھے فکر نہیں ہوئی، تیرے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، تیری آنکھیں کمزور ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تمہاری مطلب مثال ہے امت کو، تو تم سمجھ رہے ہو کچھ نہیں، وارننگ ہی نہیں ہے، یہ وارننگ ہے کہ اب آیا کسی وقت بھی آ سکتا ہوں۔ میرے دوستوں تو مومن تیار رہتا ہے، مومن پرندوں کی طرح ہوتا ہے جیل اس میں پنجرے میں، اور اس کو کھولو نا، کبھی آپ تصور کرو خدا گواہ وہ کسی پنجرے کو آزاد کرو نا، وہ پھڑ پڑاتا ہے، یہ خوشی ہے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ جب وہ اس قید خانے سے نکل کر جاتا ہے دوسری دنیا میں برزخ میں تو خوشی سے جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اقبال کے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔